صرف اس 3 سالوں کی مسنگ پرسن کے کیسز کو لیگلائز کرنے کے لیے ایکشن ان ایڈ سول پاور 2011 میں اس قانون کو نافذ کیا گیا. اور یہ دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جی بالکل. لیکن پھر 2019 میں ایک اٹیمپٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کرتی ہے. پی ٹی آئی کے گورنر جو اس وقت شاہ فرمان، اس نے یہ قانون فاٹا کو نہیں سارے خیبر پختونخوا کو نافذ کیا. 26 نوٹیفائڈ ہے اور تقریباً 40 تک وہ ایسے ہے کہ اس کی کاغذ میں کوئی نام و نشان نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اس میں 8000 بالکل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا کوئی پتہ آتا نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں. اور یہ فگر اٹارنی جنرل نے دی، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ، جی سپریم کورٹ میں اس نے اوپن اسٹیٹمنٹ دی ایٹ دا بار. اس کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے یہ استعمال کرنے کے لیے یہ خیبر پختونخوا میں لا رہے ہیں. تو کس قانون کے تحت پھر اٹھایا گیا؟ جو جس کی لاٹھی اس کی بین، جس کی پاور ہو اس کو قانون کی ضرورت نہیں ہوتی. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. خیبر پختونخوا کو جو لوگ جانتے ہیں اور پھر جو اس پر نظر رکھتے ہیں ایز اے فرنٹ لائن بھی، اور پھر ضم اضلاع کا جو معاملہ ہوا اور خیبر پختونخوا میں ضم اضلاع کو ضم کیا گیا، انفیکٹ یا فاٹا کے ایریا کو ضم کیا گیا، تو اس کے بعد ایک قانون کی بات ہوئی یا ایک ریگولیشن کی بات ہوئی جس کا نام تھا ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور ریگولیشن. وہ جب آئے تو اس کے بعد ایک بحث کا نیا پنڈورا باکس کھل گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے بعد یا کچھ ہی سالوں بعد وہی چیز خیبر پختونخوا میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. اگرچہ وہ مکمل طور پر تو ناکام نہیں ہوئی، لیکن ایک جگہ اس کو روکنے کی کوشش ضرور ہوئی. اور وہ کوشش کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شبیر حسین گگیانی صاحب. شبیر حسین گگیانی صاحب کا اگر میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں تو اگر آپ مسنگ پرسن کے کیسز دیکھیں یا پھر کوئی بھی ایسا قانون جو کہ ہیومن رائٹ کے اوپر ایک ضرب کے طور پر سامنے آتا ہے تو پھر ساتھ ہی نام آتا ہے شبیر حسین گگیانی صاحب کا. سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی. آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ آج بلانے کا مقصد کیا ہے. بہت شکریہ، آپ کا پتہ چل گیا. بالکل. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن، ایک بات چلتی ہے، بحث چلتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دبا دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بات نہ ہو. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک بار پھر اس ریگولیشن کی، اس قانون کی، یا آپ پچھلے دور میں اگر وہ بات کرتے ہیں تو آرڈیننس کی بات کریں تو شروع ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار صرف پختونخوا نہیں بلکہ بلوچستان بھی ہوگا. آپ کے بارے میں جب ہم بات میں نے ظاہر کی بھی ہے تو آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی. اس طرف جانے سے پہلے ذرا میں لوگوں کے لیے یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بنیادی طور پر یہ ریگولیشن ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نظر ضرورت کے تحت 2011 میں اس وقت کی حکومت نے یہ قانون نافذ کیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سیکیورٹی ایجنسی کے غیر قانونی اقدامات کو ایک لیگل کور دینے کے لیے یہ قانون نافذ کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ جب ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سوات میں دیر وزیرستان یہ جو ضم اضلاع ہے اس میں شروع ہو گئی، تو وہاں سے سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کو غائب کرنا شروع کیا. 2008 2009 2010 میں ہزاروں لوگ وہ غائب ہو گئے. 2011 میں مجبوراً ان کے جو رشتہ دار تھے وہ روڈوں کو نکل آئے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی کمپلینس درخواستیں جمع کی. تو صرف اس 3 سالوں کی مسنگ پرسن کے کیسز کو لیگلائز کرنے کے لیے 2011 میں اس قانون کو نافذ کیا گیا، اور اس کو افیکٹ دیا 2008 سے کہ 2008 سے بھی جتنے لوگ مسنگ ہے وہ صحیح طریقے سے مسنگ ہے، اس قانون کے نیچے مسنگ ہے. قانون تو ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک قانون بنایا تو جائے 2011 میں اور اس کو افیکٹ دیا جائے 2008 سے؟ ممکن ہے یہ نہیں؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آئین یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیجر لا ہوتے ہیں اس کو تو پیچھے سے افیکٹ دیا جاتا ہے، ریٹروسپیکٹو افیکٹ.
لیکن جو پینل لا ہوتے ہیں جس میں سزا ہوتی ہے ہمارا آئین اس پر بالکل قطعاً لگا دیتا ہے کہ اس میں 1 منٹ کی بھی ریٹرسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوتی. جس دن سے قانون نافذ ہوگا اسی دن سے اس پر عمل درآمد ہوگا. یہ بھی ایک غلط قانون تھا. قانون ماورائے آئین تھا, ماورائے قانون تھا. اور یہ دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جی کا. بالکل 2011 جو اس ٹائم تھا آصف علی زرداری صاحب گورنر صدر تھے اور پرائم منسٹر شپ وہ سب کا حکومت جو تھی وہ پاکستان پیپل پارٹی کی تھی. تو یہ پختونوں کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کا ایک تحفہ تھا کہ اس سے وہ اسی پارٹی جی جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹی بالکل کہتی ہے, جو اپنے آپ کو ترقی پسند پارٹی کہتی ہے, جو آپ کو عوامی پارٹی عوامی پارٹی بھی کہتی ہے اور ہیومن رائٹ کے چیمپئن بھی سمجھے جاتے ہیں. بالکل تو انہوں نے یہ کیا. یہ قانون, آپ نے قانون کا لفظ کہا, میں اگر اس کو قانون کہوں تو میرے خیال میں یہ قانون کی توہین ہوگی. اچھا. اس کو ایک مسودہ میں کہہ سکتا ہوں, کم از کم میں بینگ اے لائر اسٹوڈنٹ آف لا میں اس کو قانون نہیں کہہ سکتا. میں نے قانون اس لیے کہا کہ چونکہ وہ لاگو ہو چکا ہے. بالکل ہاں, اگر دیکھے تو قانون اس کو کہتے ہیں, لیکن میں نہیں کہوں گا یہ قانون کی توہین ہوگی, کیونکہ اس میں جو شکے ہے وہ آئین کے منافی ہے, وہ قانون کے منافی ہے. دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. آتے ہیں شکوں کی طرف آتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کام ہوا 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے کیا, اور اس وقت کے فاٹا کا جو تھا علاقے تھے اس کے لیے کیا گیا, قبائلی علاقوں کے لیے. لیکن پھر 2019 میں ایک اٹیمپٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کرتی ہے اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیا تھا؟ اسی کی مار وہ قابل رہے, اور ابھی بھی جو حکومت کا منصوبہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں اس کو نافذ کرنے والے, تو یہ صرف میرے خیال میں پی ٹی آئی کو سبق دوبارہ سکھانے کے لیے 9 مئی کے بعد یہ دوبارہ یہ نافذ کر رہے ہیں. یہ جب فاٹا 2018 میں مرج ہوئی تو فاٹا کو جتنے قوانین تھے وہ آٹومیٹیکلی اومٹ ہو گئے آئین کے 246 247 آرٹیکل کے نیچے, اور باقی ملک کے جتنے بھی قوانین تھے وہ ایکسٹینڈ ہو گئے فاٹا اور پاٹا تک. تو پھر ہمارے کے پی اسمبلی جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے ایک بل پاس کیا سادہ اکثریت سے بغیر ڈیبیٹس کے, صرف ایک پیج والا لیٹر پاس کیا, کنٹینیویشن آف لا ان دا ارسٹوائل فاٹا, اور اس میں صرف واحد اسی ایکشن ان ایٹ سول پاور کو جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کی حد تک اس کو لاگو کیا کہ یہ اب بھی لاگو ہوگا. مقصد اس کا کیا تھا کہ اس قانون کے نیچے انٹرمنٹ سینٹر بنے تھے جو حراستی مراکز ہیں. 26 نوٹیفائڈ انٹرمنٹ سینٹر ہے, 26, اور یہ اسٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں دی تھی جب یہ کیس چل رہا تھا. 26 نوٹیفائڈ ہے اور تقریباً 40 تک وہ ایسے ہے کہ اس کی کاغذ میں کوئی نام و نشان نوٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ اپنے طور پر یہ سیکیورٹی ایجنسیز چلاتی ہے. لیکن یہ اتھینٹک بات ہے کہ وہ بھی ہیں؟ بالکل ہے, اتھینٹک بات ہے, اور 26 کاغذوں میں ہے. یہ بھی اتھینٹک بات ہے. ظاہر ہے جو کاغذوں میں ہے وہ تو اتھینٹسٹی اس کی چیک کی جا سکتی ہے نا, لیکن آپ نے کہا کہ 40 مزید بھی ہیں جو کہ کاغذوں میں نہیں ہیں. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو چونکہ وجہ اس کی یہ ہے, اگرچہ اس کی کسی کی انٹرمنٹ سینٹر رسائی نہیں ہے, لیکن وجہ یہ تھی کہ جس سپوز ان کو ایک ڈر تھا کہ اگر عدالت کہیں آرڈر کر دے کہ ان کی انسپیکشن کراتے تو جو اس میں صورتحال ہے تو ہم جو سنتے آ رہی ہے گوانتاناما کی, تو جو انٹرمنٹ سینٹر میں لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے, غیر قانونی سلوک کیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ لوگ گوانتاناما جیل کو بھول جائیں گے. تو یہ جو ان نوٹیفائڈ تھے, آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں, اور یہ کورٹ میں بھی یہ بات چلی تھی. اور اگر آپ وقار احمد سیٹھ صاحب کی اور جو ابھی سٹنگ سپریم کورٹ کی جسٹس ہے مسرت ہلالی صاحبہ, یہ ججمنٹ ان دونوں ججز کی تھی, اور وہ فیصلے کو دے کے تو اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے اس مرج ڈسٹرکٹ میں ایسا کردار ادا کیا جس طرح کے منگول آتے تھے اور علاقہ کو فتح کرتے تھے, اور فاتح کے طور پر ایک علاقہ میں پھرتے تھے, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے, ان کی جان و مال کے ساتھ کھیلتے تھے. اس ججمنٹ میں ہے آنریبل ہائی کورٹ کی کہ ان سیکیورٹی فورسز نے
ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا تھا. تو یہ میں آپ دا ریکارڈ بات نہیں کر رہا, یہ بالکل ریکارڈ پر ہے. تو ان نوٹیفائڈ انٹرمنٹ سینٹر اس لیے تھی کہ جس سپوز اگر عدالت انسپیکشن کا حکم دے بھی, اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت دے دے, اتنی مضبوط سیکیورٹی فورسز کے خلاف میرے خیال میں عدالت پہ حکم نہیں دے سکتی. یہ ایک واحد وقار احمد سیٹھ صاحب تھا جو کہ چلا بھی گیا, شہید بھی کیا گیا, سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا سٹوری تھی. لیکن طبی موت بس بول بول سکتے ہیں. بہت سے مرڈر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں, فیملیز میں بھی ہوتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹ میں بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کسی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اب اس کی بیہائنڈ دا سین جو سٹوری ہوتی ہے وہ تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ وجہ کیا تھی, کیا ہوا, کس نے کیا. لیکن کم از کم اس کا 50% لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اچھا, پھر آ جاتے ہیں 2019 میں. 2019 میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, بلکہ پہلے سے تھی 2008. پھر وہ اس قانون کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوئی بات کرتی ہے, وہ کیا واقعہ تھا, اور پھر آپ اس کو چیلنج بھی کر دیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. یہ پی ٹی آئی کی صوبائی گورنمنٹ نے بل کے ذریعے صرف ایکشن انیٹ سول پاور کو تمام قوانین میں جو فاٹا میں تھے صرف اس کو لے کر ضم اضلاع کی حد تک اس کو دوبارہ لاگو کیا. اس کو میں نے چیلنج کیا, اور صرف اسی گراؤنڈ پر کہ اب ضم اضلاع کے ایک سٹیزن کی جو قانونی حیثیت ہے, ان کی جو آئینی حقوق ہے, وہ پشاور کی یا اسلام آباد کی یا لاہور کی ایک دوسرے سٹیزن کی طرح ہے, تو کیوں اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اس کو میں نے چیلنج کیا. تو آرگومنٹس کے دوران اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل نے ایک اور چیز لے آیا کہ چلو پی ٹی آئی کے گورنر جو اس وقت شاہ فرمان, اس نے یہ قانون فاٹا کو نہیں سارے خیبر پختونخوا کو نافذ کیا کہ اس کا گلہ ختم کرے کہ یہ فاٹا کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. پھر اس کو بھی میں نے چیلنج کیا, اور وہ جب وقار احمد سیٹھ صاحب کی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب کے بھی دونوں ججز صاحبان کی ججمنٹ آ گئی, انہوں نے میرے ریٹ پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا, اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا, آرڈیننس کو بھی کالعدم کیا, اور جو حراستی مراکز تھے اس کے بارے میں انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ انٹرمنٹ سینٹر کو ہم نے سب جیل میں کنورٹ کر دیا. بالکل. اور جو آئی جی پریزنٹ تھے خیبر پختونخوا کو, اس کو ڈائریکشن دی کہ یہ آپ اپنی تحویل میں لے لیں سیکیورٹی فورسز سے, اور ایک کمیٹی کا بنانے کی اس ہائی کورٹ نے آرڈر کی کہ 7 دن میں ایک کمیٹی بنا دے, اور جتنے لوگ انٹرمنٹ سینٹر میں ہے اگر ان کے خلاف کوئی جرم وغیرہ بنتی ہے تو انسدادی دہشتگردی کی عدالت اسپیشل کورٹس موجود ہے, ان کو فارورڈ کرے ان کے کیسز. جن کے خلاف کچھ بھی کیس نہیں ہے تو ان سے بیل بانڈ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا 2019 میں, اور اس میں انہوں نے اسٹے لے لی. پھر 7 دن تک اس میں سماعت بھی ہوئی. آصف سعید کوسا صاحب چیف جسٹس تھے, 5 ججز کی بینچ بنی تھی, اور اس میں جو ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے قاضی فیضی صاحب, اس میں وہ بینچ میں جونیئر جج تھے. تو اس ٹائم 7 دن اس میں ریگولر ہیئرنگ ہوئی, لیکن لاسٹ دن پر اس وقت کے اٹارنی جنرل اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کے درمیان اوپن کورٹ میں بہت تلخ کلامی ہوئی, بہت ہارش باتیں ہوئی, تو اس وجہ سے بینچ اٹھ گیا اور ہمیں تاریخ بھی نہیں ملی. 2019 سے 8,000 لوگ, اس وقت کے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی کہ انٹرمنٹ سینٹر میں 8,000 لوگ قید ہیں. اور کب سے قید ہے, کوئی 2008 سے, کوئی 2009 سے, 2010 11 12 سے, تو 5 6 7 8 سال سے 8,000 لوگ اس میں قید تھے. 2019 میں اسٹے ملی, یہ 2024 آ گئی. ہم نے بار بار درخواستیں بھی دی, جو 8,000 فیملیز ہے انہوں نے بار بار ان پرسن درخواستیں دی کہ کم از کم یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. آج تک وہ کیس سرخانے میں چلے گئی, آج تک ایون اس کی سماعت بھی نہیں ہوئی. 2019 میں لاسٹ سماعت ہوئی تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 آپ نے کہا کہ بتائے نہیں جاتے, 26 ریکارڈ پہ ہیں, تقریباً 66 میرے خیال میں بنتے ہیں, 66, اس میں 8,000 بالکل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا کوئی پتہ آتا نہیں ہے. کوئی آتا پتہ نہیں.
اور یہ فگر اٹارنی جنرل نے دیا، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ جی سپریم کورٹ میں اس نے اوپن اسٹیٹمنٹ دی ایٹ دا بار کہ ان سے پوچھا گیا، ایک سیل انویلپ اس نے پیش کی، کورٹ نے مانگی کہ ان کی سب کی ڈیٹیل پرٹیکولر ہمیں دے دی، اچھا لیکن صرف فگر اس نے بتا دی کہ یہ چونکہ ایک دن انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی تو کورٹ نے اس کے پوچھا کہ کیوں ڈیٹیل نہیں دی، ہم نے تو ڈائریکشن دیے، تو اس نے کہا کہ 8,000 لوگ ہیں تو اس کی لسٹ بنانا اس میں ٹائم لگے گا، تو اس کی ایٹ دا بار اسٹیٹمنٹ کے مطابق 2019 تک 8,000 تھے، 2019 سے لے کر 2024 تک تو اور بھی بہت سے جو مسنگ پرسن ہیں، انفورس ڈس اپیئرنس ہے، یہ تو روزانہ کی بنیاد پر یہ اس لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس سے وہ تو 2019 آپ کو لگتا ہے کہ تعداد میں اضافہ ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اب میں کیا سمجھوں شبیر صاحب کہ یہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن ہے، کیا یہ ابھی بھی پختونخوا میں نافذ ہے؟ تمام پختونخوا میں نہیں، جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کی حد تک نافذ ہے، اس اسٹے کی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے اسٹے دی تھی، کیونکہ یہ جو دونوں ریٹ میں نے پشاور ہائی کورٹ میں جمع کی تھی تو آرڈیننس بھی کل عدم ہو گیا، لیکن آرڈیننس کی چونکہ مدت جو ہے تو کم ہوتی ہے، ہاں تو کل عدم ہو گئی اور انہوں نے دوبارہ بل پیش نہیں کیا، تو آرڈیننس کی حد تک تو نہیں ہے، تو تمام خیبر پختونخوا میں لاگو نہیں ہے، لیکن جو فاٹا اور پاٹا کے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کی حد تک سپریم کورٹ کی اسٹے کی وجہ سے یہ قانون نافذ ہے۔ لیکن ایک بات میں ایڈ کروں کہ ایون اس قانون سے پہلے بھی لوگوں کو پشاور سے مردان جو سیٹل ایریا ہے جی ان سے بھی اٹھایا گیا، ایون اسلام آباد سے لوگوں کو ہمارے پاس ایسے کیسز آئے کہ اسلام آباد سے اٹھائے گئے، دوسرے صوبے سے اٹھائے گئے، اور ان کو بھی انہی انٹرمنٹ سینٹر میں رکھا ہے اسی قانون کے نیچے، اگرچہ یہ قانون باقی ملک کو یا صوبے کو لاگو بھی نہیں تھا، وہاں نافذ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی دوسرے اضلاع سے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ تو کس قانون کے تحت پھر اٹھایا گیا؟ جو جس کے لاٹھی اس کے بین، جس کی پاور ہو اس کو قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو نہ عدالت کی اجازت کی ضرورت ہے نہ پارلیمنٹ سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے غیر قانونی کام ہوتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو طاقتور ادارہ ہوتا ہے وہ تو کرتے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اجازت کی، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو اس ایکشن ان ایٹ سول پاور ریگولیشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مرج ڈسٹرکٹ کے علاوہ بھی انہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہے اور اسی قانون کے نیچے سالوں سے انٹرمنٹ سینٹر میں پڑے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے کیا؟ اس میں آپ نے تھوڑا سا تو بتا دیا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ سوال سوچے اور مجھے سمجھ میں آئے ایک عام شہری کی حیثیت سے، جس کو آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے، اس کے بنیادی حقوق کو تحفظ، اچھا ایک وکیل کہہ رہا ہے کاغذ کی حد تک تو ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کاغذ کی حد تک جو بنیادی حقوق کے آئینی حقوق ہے وہ صرف کاغذ میں، ایک بک میں، اس میں محفوظ ہے، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے آئینی اور بنیادی حقوق کس طرح پامال ہو رہے ہیں، عدالتوں کے سامنے پامال ہو رہے ہیں۔ میں مثالیں دیتا ہوں، ہم نے ریٹ پٹیشن کی، ایسے لوگوں کو جیل کے سامنے سے عدالت حکم دیتی ہے، عام کیسز میں، پولیٹیکل کیسز کی میں بات نہیں کر رہا، عام کیسز میں عدالت ان کو ضمانت پر رہا کرتے ہے، ایکویٹ کرتے ہے، اور جب جیل کے گیٹ سے باہر آتے ہیں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور یہی سیکیورٹی فورسز والے سرکاری گاڑی میں، سرکاری وردی میں آ کر اس کو دوبارہ جیل کے اٹھاتے ہیں، وٹنسز کے سامنے سے اٹھاتے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ میں ہماری ایسی ریٹ پٹیشن ہے کہ ہم نے ایون CCTV فوٹیج بھی جمع کی ہے کہ یہ سرکاری گاڑی ہے، یہ سرکاری لوگ ہیں، آج تک عدالت نے بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو اس لیے میں تو کہہ یہ رہا جو ہوں جج صاحبان ہیں، اگر میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب نہ ہو رہی ہوں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر سوال تو اٹھتے ہیں، اور بحیثیت شہری ہم سوال تو اٹھائیں گے نا۔ مجھے پھر خوف بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کاغذ میں جو آئین کا ہے جو کتاب ہے، تو اس میں آپ کو، مجھ کو، سب کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ ایک سچ بات بول سکتے ہو، تو میرے خیال میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتا۔ تو پھر عدالت کے پاس جب CCTV کیمرہ بھی موجود ہے، فوٹیج بھی موجود ہے، لوگوں کے بیانات بھی موجود ہیں، یعنی کہ عینی شاہدین بھی موجود ہیں، تو پھر بھی عدالت بے بس ہے۔ بالکل بے بس ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسٹوڈین ہے،
ہائی کورٹ جو ہے یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور یہ بنیادی حقوق آئینی حقوق کی شہریوں کی یہ کسٹوڈین ہوتی ہے. ایون اگر کورٹ کو پتہ چلے تو سوموٹو ایکشن لے کر بھی ایک سٹیزن کی رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم کیسز کرتے ہیں, اکثر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اس بندے کو چھوڑا جاتا ہے تو عدالت بھی ہمیں کہتی ہے کہ چلو شکر ہے بندے کو چھوڑ دیا, بس چلے جاؤ گھر. یہ عدالت کی ذمہ داری ہے پھر کہ کیوں 1 سال تک ایک سٹیزن ان کی سب حقوق کیوں سلب بس اسی پر شکر کیا جا رہا ہے کہ چلو یہ نہیں ہوا. بس آپ کی شکر ہے اس کہ آپ بات کو سے چھوڑ مجھے دیا. وہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم ایز اے میڈیا پرسن جب بلاسٹ وغیرہ کور کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی دھماکہ ہو جاتا ہے, خودکش حملہ ہو جاتا ہے یا دہشت گردی کی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ چلو زیادہ نقصان نہیں ہوا. وہ پوچھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ ہلاک ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی زخمی ہوئے ہیں, ہلاکت کوئی نہیں ہوئی, چلو شکر ہے, اس طرح سے لفظ کہا جاتا ہے. یا پھر جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو وہ بھی ہمارے کسٹوڈین ہی ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی حالانکہ اس میں 10 20 لوگ بھی مر چکے ہوتے ہیں اور پھر چھپانے کے علاوہ پھر بڑے آرام سے آ کے بیان دے دیتے ہیں کہ نقصان کم ہوا ہے, چلو اتنا نقصان نہیں ہوا. جن کا ہو گیا ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ نقصان کہتے کسے ہیں, تو جج صاحبان یا پھر عدالت بھی یہی کہتی ہے چلو شکر ہے آپ کو چھوڑ دیں, بندہ آ گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں, مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ اس قانون کے تحت 2 چیزیں ہیں کہ بغیر کسی کو کسی بھی وجہ سے اٹھایا جا سکتا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. اچھا, دوسری اسی بات سے ریلیٹ ایک اور بات بھی ہے کہ اس سے اس پر عدالت میں رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہی, لیکن یہ تو سیدھا آئین پاکستان سے متصادم ہے. اسی لیے تو ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دیا. اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری قانون ہے اور آئین بھی کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف جب تک کمپلینٹ نہ ہو اور کمپلینٹ ود ایویڈنس تو کسی کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اریسٹ کرنا ایک بندی کی لبرٹی سنیچ کرنا ہے اور جو لبرٹی ہے وہ آئین نے پروٹیکٹ کی ہے. اس قانون میں یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز جس کو چاہے جہاں سے چاہے جب بھی چاہے اس کو اٹھا سکتے ہیں, نمبر 1. پھر سیکنڈ, ہماری آئین اور قانون کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو اریسٹ بھی کرے تو 24 گھنٹے کے اندر مجاز عدالت کو پیش کریں گے. اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی اس کی مرضی ہے کہ کسی کو 5 سال تک بھی عدالت کو پیش نہ کرے, انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے پیش نہ کرے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تھرڈ, ہماری آئین اور قانون میں ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو اریسٹ کرے, جوڈیشل کسٹڈی میں لے لے, تو پھر 14 دن کے بعد اس کے خلاف آپ چالان سبمٹ کرو گے الانگ ود وٹنسز, الانگ ود ایویڈنس. پھر کورٹ میں ٹرائل ہوگا, گواہ آئے گا, اسٹیٹمنٹ کرے گا, اور اس ملزم کو وکیل کرنے, دفاع کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کا حق ہوگا. وہ اس پر جرا کر سکتا ہے, دلیل دے سکتا ہے, اور پھر اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اپیل کر سکتا ہے. اس قانون میں یہ ہے کہ اس میں ہزاروں لوگوں کی کنوکشن بھی ہوئی تھی, اور وہ اس طرح ہوئی تھی کہ 3 4 سال انٹرمنٹ سینٹر میں رکھ کر ایک میجر صاحب ایک چھوٹی سی کاغذ پر لکھ دیتا پولیٹیکل ایجنٹ کو کہ ہماری نظر میں یہ مشکوک ہے اور اس کو 14 سال, اس کو 28 سال, اس کو 30 سال کی سزا دے دو. میجر صاحب کے ایک چٹ پر اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ لوگوں کو 14 30 سال, ایک اس طرح کا کیسز بھی ایک 180 سال, صرف اس بنیاد پر کہ میجر صاحب نے لکھا تھا کہ یہ ہماری نظر میں مشکوک ہے, یہ شاید کسی دہشتگرد کو یا کسی مجرم کو یہ کھانا پانی وغیرہ فیسیلیٹیٹر تھا, سہولت کار جسے کہتے ہیں, لیکن صرف شک, ہمارا شک ہے, اس کے خلاف ایویڈنس نہیں تھی. ایسے لوگ بھی 80 سال ان کو پنشمنٹ دی گئی. تو اب تو نہ پولیٹیکل ایجنٹ رہا, اب تو نہ وہ فاٹا رہا, اب تو مارچ ایریا ہے نا. یہ تو اسی لیے ہمیں پتہ چلا, اس ٹائم تک کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس ملک میں ایسی بھی ایک ڈریکونین لا ہے. یہ تو جب فاٹا مرج ہوا, پولیٹیکل ایجنٹ ختم ہو گئے, تو پھر اور ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی, تب ہمیں پتہ چلا کہ ایسی بھی قانون ہے. اس لیے اس کے بعد
ہم نے اس کو چیلنج کیا اور کیسز ہم نے کی. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ 8 سال کے بعد ہائی کورٹ نے اس کی رہائی کے آرڈر کی ہے اور جب ریکارڈ منگوایا گیا تو اس کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا, صرف میجر صاحب کی ایک چٹ پڑی تھی کہ اس کو 14 سال کی سزا دے دو یا 28 سال کی سزا دے دو, 80 سال کی سزا دے دو. تو اس قانون میں یہ ہے کہ اس میں نہ چالان جمع ہوتا تھا, نہ عدالت ہوتی تھی, نہ کوئی دلیل, نہ اپیل, نہ وکیل کی چل اب آ جاتے ہیں کہ اب مرج ہو گیا, پختونخوا کا حصہ بن گیا یہ علاقے سارے کے سارے. اب مجھے ایک جو ہم مطلب یہ سوال صرف آپ کے سامنے نہیں اٹھا رہے, جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے سامنے بھی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ چونکہ سہولت کار تھا, ٹھیک ہے, ہینڈلرز ہوتے ہیں بہت سارے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہے یا پھر ہمارے جو مرج ایریاز ہیں وہاں پہ تو یہ سلسلہ ہے. ابھی جنوبی اضلاع کو دیکھ لیں کہ جس طرح آگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو سہولت کار تو ہوتے ہیں جو ادھر سے لے کر بارڈر سے لے کر آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ کہ حملہ کرنا ہوتا ہے. کوچہ رسالدار کی مسجد کا آپ واقعہ دیکھ لیں کہ کس طرح نوجوان رکشے کے اوپر آ کے اس کو وہاں پہ چھوڑ کے لڑکے کو جاتے ہیں, خودکش حملہ آور کو. تو معاملے تو ہیں. اچھا, وہ یہ شکایت کرتے ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں کہ چونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں مجرموں کو چھوڑتی جا رہی ہیں, وہ مجرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں چونکہ پرابلمز ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جس سے ہم اس چیز پر قابو پا سکیں, یعنی کہ دہشت گردی پر. کیا یہ جواز ٹھیک ہے؟ سہولت کاری کی حد تک تو میں بتا دوں کہ یہ سہولت کار ہے. عوام اور پولیس باوردی لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ دہشت گردی میں یہ نہیں, ہم سہولت تو کار ان چیزوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جیسے آپ کو ایک واقعہ سنا دیا. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, آپ پولیس لائن کا بلاسٹ دیکھ لیں, کئی بڑے بڑے بلاسٹ دیکھیں, سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اس سے کوئی بھی انکار لیکن نہیں کر سکتا. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کئی کیس تو ایسے آئے کہ جو پھر وہ یہ شکایت کرتے نظر آئے ادارے کہ جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیا پروسیکیوشن سسٹم میں کوئی کمزوریاں ہیں؟ یہی اسی کی طرف میں آتا ہوں. میں نے کیے سینکڑوں کیسز پی اے بیس پر. بڑے بیرہ میں جو سوسائڈ اٹیک ہوا تھا, ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول پر جو ہوا تھا, یہ فیسیلیٹیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ تو مہینوں سے منصوبہ بندی ہوتی ہے, ہر کسی کو اپنا اپنا کام تفویض ہوتا ہے. لیکن عدالتیں تو اگر فیصلہ کرتی ہے تو شہادتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. میں وکیل رہا ہوں اے پی ایس کے کیسز میں. ایئر فورس پر بیس پر جو حملہ ہوا تھا اس میں لوگوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا, پھر انہی لوگوں کو ان کیس میں ملزم نامزد کیا گیا. انویسٹیگیشن میں پراسیکیوشن نے ان کے خلاف 1% ایویڈنس بھی پیش نہیں کیا. تو عدالت کیا کرتی؟ بغیر ثبوتوں کے, بغیر شہادت. تو ہمارا پروسیکیوشن سسٹم کمزور ہے. جتنی بھی, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہماری عدالتوں میں ایکویٹل کا ریشیو زیادہ ہے, میں مانتا ہوں. جی, یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اگر ایکویٹل کا ریشیو زیادہ ہو تو جرائم کی ریشیو بھی زیادہ ہوگی, کیونکہ لوگوں کو سزا نہیں ملتی. لیکن اس کی صرف ایک وجہ ہماری ناقص تفتیش ہے. اگر تفتیش صحیح ہو, شواہد صحیح طریقے سے اکٹھی کی جائے تو کبھی بھی عدالت یہ نہیں چاہتی. جو ججز صاحبان ہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, ان کے دل بے روتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے, اتنے خاندان تباہ ہو گئے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچ جاتا ہے. وہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے, وہ کہیں باہر سے نہیں آئے. لیکن وہ تو بونڈ ہے آئین اور قانون کے نیچے کہ وہ شواہدوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. تو اگر یہ انویسٹیگیشن ایجنسی, پراسیکیوشن ایجنسی وہ صحیح طریقے سے شواہد اکٹھے نہ کرے, عدالتوں کے سامنے نہ رکھے, گواہان کو پیش نہ کرے, تو عدالت مجبور ہے کہ ان کو بری کرے. تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جس کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں کیا 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں تو یہ جو مسائل ہیں وہ یہیں پہ حل ہو سکتے ہیں, پھر آپ کو ایک پیرالل سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بالکل صحیح بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اب ہمارے کرمنل کیسز میں انویسٹیگیشن کون کرتے ہے؟ پولیس. وہی پولیس جو کہ میں نے ایم پی اے کے سیکیورٹی کے لیے بھی مامور ہے, پروٹوکول بھی دیتے ہیں,
راتوں کو روڈ پر کھڑے ہو کر وہ ناکہ بھی لگاتے ہیں اور پھر صبح آ کر عدالتوں میں گواہی بھی دیں گے. انویسٹیگیشن کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر صوبے میں ایک الگ ونگ ہونا چاہیے. اچھا. یہ مشرف کے دور میں ایک آرڈر پولیس آرڈر 2001 آیا تھا اور اس میں صرف اتنی تھی کہ ہر پولیس اسٹیشن میں جو پولیس تھی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک آپریشن ونگ ایک انویسٹیگیشن ونگ. لیکن اس میں عملی کچھ کام نہیں ہوا. عہدے تو ملے جی ایس ایس پی انویسٹیگیشن یہ اسی کے اسی کے تحت. اچھا عہدے تو ہیں ابھی بھی. عہدے ہے, ایس ایس پی آپریشن ہے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے, اس طرح ڈی اے جی کی لیول تے بھی ہے, ایس ایچ او کی لیول تے بھی ہے. لیکن اس پر عملی کام نہیں ہوا. وہی انویسٹیگیشن والے روڈ پر کھڑے ہو کر پیرا بھی دیتے ہیں, ایم پی ایم این اے کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ کو یا ججز صاحبان کو. تو انویسٹیگیشن کے لیے ایک الگ ادارہ قائم کرنا چاہیے, کو ایکسپرٹ ہوں. اور اب دوسری المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایک پولیس والا وہ چرس کے کیسز میں بھی تفتیش کرتے ہیں. اس کو اسی دن اغوا کے ایک کیس بھی مل جاتے ہیں کہ آپ اس میں بھی تفتیش کرو. اسی دن 302 مرڈر کا کیس بھی مل جاتے ہیں, 7 ریپ کا کیس بھی مل جاتے ہیں. اب ہر کیس کا انویسٹیگیشن کی جو پیرامیٹر ہے وہ الگ ہے. اس کے لیے کم از کم ریپ کیسز میں یا یہ جینڈر بیس وائلنس کے کیسز میں اس طرح ہے کہ اس میں ایکویٹل کا ریشو بہت زیادہ ہے. سب لوگ یہ این جی او والے بھی باہر کے ممالک بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں جو ریپ کیسز ہے اس میں سزا نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کو اس طرح سے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے کمزوریاں تو ہیں نا, جس کی وجہ اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک عام کرمنل جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمزوریاں ہیں انویسٹیگیشن کی, تو پھر بات کی جاتی ہے دہشت گردی کی. تو دہشت گردی کے لیے تو بہت ہی ساؤنڈ قسم کا ہمیں سسٹم چاہیے نا. بالکل فارنسک کوئی ٹیم ہونا چاہیے, ایکسپرٹ ہونا چاہیے, آئی ٹی کی. کیونکہ اگر دہشت گردی ہوتی ہے وہ تو صرف یہ نہیں کہ یہاں بم بلاسٹ کیا, اب اس کے پیچھے مہینوں پیچھے جانا پڑتا ہے کہ اس کے لنک کدھر تھی, کہاں سے کمیونیکیشن ہوئی, کس کس نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو اس کے لیے انویسٹیگیشن ہے ہی نہیں. انویسٹیگیشن کے مد میں مجھے اپنے خیبر پختونخوا کا پتہ ہے کہ ماہانہ کروڑوں روپے خزانے سے نکلتے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن آفیسر کو سال میں ایک ٹریننگ تک نہیں دی جاتی. کہ چونکہ نظام بدل رہا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی آ رہی ہے, دہشت گرد بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں, لیکن ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ وہی 50 سال پرانی. ابھی یہ جو جیسے ہم کہیں نا نیشنل ایکشن پلان کی جب بات ہوئی تھی تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. تو میرا خیال میں اگر ادارے اس طرف اب فوکس کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے کچھ عرصے سے بار بار یہ عزم استحکام کی جو بات ہوئی ہے اس میں بھی یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ ہم بیسیکلی وہ جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے پہلے تو خیر نکات زیادہ تھے, پھر 14 اس کو فکس کر دیے اور اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اپنی انویسٹیگیشن سسٹم کو, کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ملزم اور مجرم کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے یہ بہتر طریقے سے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو طے کیا جائے. تو غلط تو نہیں ہے. المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ قوانین بہت زیادہ ہے, روزانہ کی بنیادوں پر بنتے, اور ہمارے ملک میں تو قوانین بہت جلدی بن جاتے, 1 گھنٹے میں قانون پاس ہوتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. عزم استحکام کی جو آپ نے بات کی تو اس میں تو مین ایشو آ گیا کہ یہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یہ دوبارہ آپریشن کرنے والے. خیر وہ تو انہوں نے بار بار اس کو وہ کیا کہ نہیں, تو اسی وجہ سے یہ مخالفت آ گئی. اگر یہ ایک کلیئر ویژن دے دیتی کہ ہماری عزم استحکام میں کئی دفعہ انہوں نے کلیئر ویژن دیا ہے کہ بنیادی طور پر وہی ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے ان نکات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش تو پہنا دے عملی جامہ, لوگ بھی ویلکم کریں گے. کوئی بھی خوش نہیں دہشت گردی سے, کیونکہ سب افیکٹ ہے. اگر میرا ایک دور کا رشتہ دار بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں بھی افیکٹ ہو رہا ہوں. اگر گاؤں میں ایک بھی ہو جائے تو سارا گاؤں افیکٹ ہوتا ہے, شہری بھی افیکٹ ہوتے ہیں, لوگ میں ہو ہراس آتا ہے, امن کی زندگی, سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. تو سب ویلکم کریں گے, لیکن اگر اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو, ملافائڈی نہ ہو, اور وہ پریکٹیکل ایک سٹیپ لے لے اس کے لیے
تو جو آپ نے بات کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن میں بدنیتی ہے؟ بالکل بدنیتی ہے. اس میں چونکہ ایک چیز قانون کے منافع ہو، آئین کے منافع ہو، بنیادی حقوق کے منافع ہو، تو اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ بدنیتی پر نہیں ہے. اور جس طرح میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ یہ نظر ضرورت کے تحت 3 سال کے غیر قانونی اقدامات کو ایک لیگل کور دینے کے لیے، تو یہی اس کی بنیتی تھی کہ 3 سال انہوں نے غیر قانونی اقدامات کی اور پھر 3 سال بعد یہ قانون کو لے آئے. اس سے اور کیا بنیتی ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو 4-5 سال سے وہ وہاں پہ سٹک ہے، اب کیا ہوگا کہ اس کو پھر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات صحیح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اطلاعات ہیں کہ واقعی ہو رہا ہے؟ بالکل یہ اطلاعات ہے کہ یہ دوبارہ یہ اقدام اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی حد تک جتنے ہم سے ہو سکے چیلنج کریں گے. اور ایک تو یہ کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، تو ایک تو یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے حکومت کو کہ اس کو دوبارہ نافذ کرے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں. کیونکہ تو یہ کیا ہوگا، وہاں سے اسٹے اٹھا دیں گے اور پھر پہلے وہی اس کی وہ ہوگی سماعتیں ہوں گی کہ کیا ہوگا؟ یہی سپریم کورٹ میں اس کی سماعت تو ابھی باقی ہے. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ اسٹے ہے نا. اسٹے ہے. اب کیا ہوگا اس کے نفاذ کے لیے؟ کیا پھر سے آرڈیننس کے ذریعے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نہیں، اگر یہ چونکہ پارلیمان کے پاس تو اختیار ہے، آرڈیننس کے ذریعے بھی لاگو کر سکتے، بل بھی پاس کر سکتے، ایک نیا قانون بھی لا سکتے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ایک مشورہ یہ حکومت کو کہ چونکہ وہی میٹر سپریم کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہے، ابھی پینڈنگ ہے، تو حکومت کو یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ چیلنج کریں گے، میں خود چیلنج کروں گا، دوسرے وکلاء صاحبان چیلنج کریں گے. اور اب تو یہ اسپیشلی جو آج کل کے حالات ہیں، تو خیبر پختونخوا میں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے یہ استعمال کرنے کے لیے یہ خیبر پختونخوا میں لا رہے ہیں. یہ کانسپریسی تھیوری تو نہیں ہے کہیں؟ یہ مطلب ہم بہت ساری چیزوں کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہو رہا ہے، لیکن جب ہم جتنی میجارٹی لوگ ایزیوم کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتے ہے کہ یہ جو لوگ ایزیوم کر رہے تھے یہ صحیح ایزیوم کر رہے تھے. تو ابھی چونکہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا اسمبلی میں، جو ایم پی اے صاحبان نے تقاریر کی، تو میرے خیال میں اسی کو سبق سکھانے کے لیے ان کا یہ ارادہ ہے کہ نہیں تو اب تو یہ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سبق سکھانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو بلوچستان کے لیے ہوگا اور پختونخوا میں ہوگا. تو پختونخوا میں اکثریت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو بل کہاں سے پاس ہوگا؟ میں ایک نہ سمجھ آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں. اگر یہ کریں گے تو پھر تو یہ نیشنل اسمبلی سے پاس کریں گے، فیڈرل لا لے آئیں گے. چونکہ لیجسلیشن کی پاور جو ہے وہ پروونس کے پاس بھی ہے اور فیڈریشن کے پاس بھی ہے. تو اگر یہ قانون پاس کریں گے تو یہ فیڈریشن سے پاس کریں گے اسپیسیفک یہ 2 صوبوں کے لیے، یا ایون اگر سارے پاکستان کے لیے بھی پاس کرتے تو پریکٹیکلی ان 2 صوبوں میں نافذ کریں گے، باقی میں نہیں. لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایک گولڈن چانس ہے. جو سپریم کورٹ میں کیس پٹیشن پینڈنگ ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دائر کی تھی، پروونشل گورنمنٹ نے. اب بھی صوبے میں ان کی حکومت ہے. ان کے لیے بہت آسان کام ہے کہ اپنے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے ایک ویڈرال کی اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دائر کریں کہ جو ہماری ایکشن ان ایڈ سول پاور ریگولیشن جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، ان کے خلاف انہوں نے اپیل کی. ایک درخواست کے ذریعے وہ اپنے اپیل کو واپس لے کر ہائی کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں رہ جائے گا، اس پر عمل درآمد ہوگا، انٹرمنٹ سینٹر ختم ہو جائے گی، تو اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی سٹیمپ اس پر لگ جائے گی. تو میرے خیال میں اس کے بعد حکومت یہ جرت نہیں کر سکے گی کہ دوبارہ اس قانون کو نافذ کرے. تو آپ لوگ آپس میں یہ بات کرتے ہیں وکلا کرتے ہیں. ہم نے تو مشورہ بھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو اپنی حد تک ٹویٹ کے ذریعے چیف منسٹر کے ذریعے. کیوں؟ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں سارے ادھر ہی، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے آپ لوگ کہ اس طرح سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ سب کو یہ ایڈوائز دی ہے میں نے. اچھا. کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ چونکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ٹکر لے رہے ہیں، ٹکر کے لوگ ہیں، تو یہی ایک موقع ہے کہ
بہت اچھی طریقے سے ایک لیگل طریقے سے ان کو جواب دے, اپنی اپیلیں وڈرا کرے, یہ قانون ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کی اسٹمپ لگ جائے گی اس پر. تو میرے خیال میں پھر فیڈرل حکومت یہ جرت نہیں کر سکے کہ اس کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی ہم ازیوم کر رہے ہیں. اچھا, تھوڑا سا آ جاتے ہیں اس کے اوپر, آخری چند ایک منٹ ہے. مسنگ پرسن کے آپ نے بہت زیادہ کیسز وہ کی ہیں, لیکن مسنگ پرسن کے ڈیٹے میں بہت زیادہ چیزیں تضاد آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وقار سیٹھ صاحب کے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ زندہ تھے اور ایک کیس کی وہ سماعت کر رہے تھے. میں بھی وہاں پہ موجود تھی, چونکہ ظاہر ہے میں ہیومن رائٹس کی سٹوریز کرتی ہوں. ایک ماں نے بڑا ایسا جملہ کہا کہ جو میں نے پھر اپنے آرٹیکل کی ہیڈ لائن بھی بنایا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ میری جو بہو ہے وہ بیوہ ہے. ایسی چارسدہ کی ایک بوڑھی عورت آئی تھی اس وقار احمد سیٹھ صاحب کی عدالت میں, اور اس کے 4 بیٹے مسنگ تھے. اس نے کہا کہ صرف مجھے یہ بتا دے کہ وہ قتل ہو چکے, تو پھر بھی میرے دل کو صبر آ جائے گا. میں اس کی مغفرت کے لیے تو کم از کم دعا کر سکتی ہوں. اب ایسی سٹیج ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ ان کو بخشے, کیونکہ یہ میرے منہ پر نہیں آتا. اس طرح نہ ہو کہ وہ زندہ ہو. تو بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں کہ ان کی حکومت سے, حکومت وقت سے ایک ہی سوال ہے کہ چلو آپ نے اٹھا دیا کئی سال سے کسی کی بیٹی, کسی کا والد, کسی کا بھائی مسنگ ہے, لیکن وہ صرف حکومت وقت سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ یہ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ قتل ہو چکا ہے. کچھ ایسے کیسز ہیں آپ کے پاس جو سالوں سے ہوں؟ کیونکہ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ 2017 کا کیس تھا, اور ابھی میرے خیال میں جو لاسٹ دسمبر میں میری ان کی فیملی سے بات ہوئی تھی تو لڑکی کے والد نے 1 مہینے کی لاسٹ ایئر 1 مہینے کی ان کو مہلت دی تھی کہ اگر اب بھی آپ کا بیٹا نہیں آیا تو پھر میں سمجھوں گا اکارڈنگ ٹو شریعت کہ میری بیٹی اب اس کے نکاح میں نہیں رہی ہے, تو میں اس کی کہیں اور شادی کر دوں گا. تو آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ایسے کوئی کیسز ہیں جو کہ کئی سالوں سے ہوں؟ 5-6 سال سے لوگ وہ مسنگ ہے. اچھا. ہائی کورٹ میں 3-4 سال تک کیسز چلتے رہے. لاسٹ میں ایجنسی والے سب ادارے صرف ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرتے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری فریاد یہی ہے, عدالتوں سے گلہ یہی ہے کہ اگر یہ کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ایک شہری کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو عدالتیں ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کے ایک سٹیزن کئی سائل سے غائب ہے, آخر کہیں گیا, زمین نکل گیا, آسمان کو اڑ گیا, تو یہ بھی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہمارے حقوق کے کسٹوڈین ہیں. ہر ایک شہری ایک جواب وہاں سے یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے, ہم نے بلوچستان میں بھی انہوں نے کہا کہ جی پھر وہ لاشیں وغیرہ بھی دکھائی گئیں کہ یہ تو جی لڑ رہے تھے دوسری طرف سے, مطلب مختلف تنظیموں میں شامل ہو گئے تھے, اور ہمارے اوپر الزام یہ آتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاس حراستی مراکز میں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کو, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم ازیوم کرتے ہیں, ایک کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے, آپ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینسڈ وکیل ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ والا سوال کا جواب دے دیا جاتا بجائے 8,000 کا فگر دینے کے, اگر 8,000 کی ڈیٹیل دے دی جاتی تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جاتا؟ لوگ, آپ نے ایزیوم کی بات کی تو ہمارے لوگ یہ بھی ایزیوم کرتے کہ جو یہ کہتے کہ خودکش ہے, تو لوگ یہ بھی کہتے کہ یہ خودکش کوئی اور نہیں, یہ وہی مسنگ پرسن تھے جو کہ ان کے ساتھ انٹرمنٹ سینٹر میں تھے. لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں. اگر ایک طرف یہ الزام لگا رہے ہیں, یہ صرف الزام ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ الزام لگانا تو بہت آسان ہے. نہیں, اس کی اگر یہ چاہے تو اس الزام کو ایک اچھی طریقے سے رد کر سکتے ہیں. جتنے بھی خودکش جمع کے ہوئے, پولیس والوں کو جو تفتیش کر رہے ہیں ان کو ان کی لاشیں جو سوسائڈر تھے ان کے باڈی پارٹس جو ملے تھے وہ پولیس والوں کو نہیں دی گئی. پولیس والوں نے بار ریکویسٹ کی کہ ان سوسائڈر کے باڈی پارٹس ہمیں دے دو, ہم ان کی ڈی این اے کراتے ہیں, نادرہ کے ذریعے ویریفائی کریں گے کہ یہ کس فیملی سے بلانگ کرتے تھے. آج تک کسی بھی سوسائڈ اٹیک کی ڈیڈ باڈی, کیا بات کر رہے ہیں شبیر صاحب,
ہمیں ایک میڈیا کو خبر دی جاتی ہے کہ ڈی این اے ہو گیا, یہ ریزلٹ آ گیا, کسی کی بھی نہیں. میں کوئی نے تو افغان کہا, نکلا, کوئی پاکستانی نکلا, کوئی وزیرستان سے نکلا, ان کے نام, ان کے پتے سب کچھ بتایا جاتا ہے. میں نے کیسز کیے, میں نے بتا دی. اے پی ایس کا کوچہ رسالدار کا بتایا گیا, اے پی ایس کی کیس, یہ کوچہ رسالدار کا کیس بھی میں نے کیے. اس میں آج تک ڈی این اے نہیں ہے کہ یہ باڈی پارٹس, یہ سوسائڈ اور جو ڈیڈ باڈی ملی تھی یا کچھ پارٹس ملی تھی, ان کا ڈی این اے ہو گیا یا کس فیملی کے ساتھ یہ میچ کر گیا. جو وہ تو ہمیں میڈیا کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ تو وہ بتایا رہتا گیا, تھا. صرف بتایا گیا. ہم فائل ہمارے پاس ان کی کاپیاں موجود ہے, کسی کیس میں بھی ڈی این اے نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ سوالوں کے جواب نہیں ملتے. سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ سوالوں کا حل بھی چاہیے ہوتا ہے, تو جواب خود بخود مل جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اتنا مشکل کام, پھر بھی آپ مشکل کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں حالات اتنے تو مشکل نہیں ہیں کہ ہیں. نہیں, مشکل ہے. اچھا, آپ آپ ریسنٹلی اتنی آزادی سے گھوم رہے ہیں گگیانی صاحب, آپ کبھی ایک ریٹ دائر کر رہے ہیں, کبھی دوسری پٹیشن ڈال رہے ہیں, کبھی اس کو چیلنج, کبھی اس کو چیلنج, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تھوڑی اس کا مطلب ہے تھوڑی بہت آزادی ہے؟ نہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے لیے میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ان سب کاموں کو ہائی لائٹ کیا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ویسی بھی معاشرے میں ہے کہ اگر کسی کا ہیڈن چپ کے جو دشمن ہو تو وہ آسانی سے وار کر سکتا ہے, لیکن اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس پلانے کا دشمن یہ ہے تو پھر اتنے آسانی سے وار نہیں کر سکتا, کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ الزام مجھ پر لگے گا. تو میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے اتنا ہوا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہوگا. جب آپ اتنا کچھ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خوف تو ہوتا ہوگا اندر؟ نہیں, ہوپ ہے, لیکن ایک بات اور ہے. خوف؟ جی بالکل. مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ میں کسی کے کہنے پر یہ نہیں کرتا, کسی کے باہر کے لوگوں کے لیے یا کسی کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ کا؟ میرا نہیں ہے. ایون یہ بھی ان ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ میں فری آف کاسٹ, میں کسی سے جتنی بھی ملٹری کورٹ کے کنوکٹس ہیں 500 کیسز میرے پاس ہے, مسنگ پرسن کے ہزاروں کیسز میرے پاس ہے, جتنی بھی انکانسٹیٹیوشنل لا پاس ہوتے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں. لیکن یہ بھی ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ یہ نہ کسی کے کہنے پر کرتا ہے, نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے, ایون میں پیسوں کے لیے بھی نہیں کرتا. میں ان لوگوں سے 1 روپے تک نہیں لیتا. ایون اگر اس طرح کی مسنگ پرسن کے کوئی ان کے والدین آ جائے یا بہن بھائی آ جائے تو اپنی استطاعت کی حد تک میں ان کو واپسی کا کرایہ بھی جیب سے دیتا ہوں, پیسے نہیں لیتا. تو یہ ایک بات. آپ چاہتے کیا ہیں؟ جی, آپ چاہتے کیا ہیں؟ انسان ہوں پہلے, وکیل بعد میں ہوں, میں پہلے انسان ہوں. تو یہ انسانیت کی بات ہے, میں صرف انسانیت قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں آپ؟ بالکل چاہتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے انسان ہوں, پہلے میں انسانیت چاہتا ہوں. انسانی حقوق آئینی اور اس سے بہت زیادہ ہے, بہت بلند ہے. تو پہلے میں انسان ہوں, پھر قانون کے ایک اسٹوڈنٹ ہوں. رول آف لا چاہتا ہوں, سب کو بنیادی حقوق ملے, سب کو کنسٹیٹیوشن حقوق ملے. صرف اس لیے کرتا ہوں اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں یہ کسی کے کہنے پر کرتا ہوں یا ایون پیسوں کے لیے کرتا ہوں تو شاید مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی نہ چھوڑ دیں. سوال بہت زیادہ ہیں شبیر صاحب, لیکن چونکہ ہر ایک پوڈ کاسٹ کا یا پروگرام کا ایک ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے, تو ہمیں اس جگہ پر کنکلوڈ کرنا پڑے گا. لیکن ایک تو آپ کا بہت شکریہ گگیانی صاحب کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر آئے اور آپ نے ہمیں کلیئر کیا کہ بنیادی طور پر یہ ریگولیشن, یہ آرڈیننس, یہ قانون, ان 3 الفاظ کے چکر ویو. پلیز قانون نہ کہے. آپ کہہ رہے ہو قانون نہ کہے, وہی نا, ہمیں ایک چکر ویو میں پھنسا دیا گیا ہے. ہمارا یہ پوڈ کاسٹ فرنٹ لائن پاکستان, انفیکٹ ہم بحث کو جنریٹ کر رہے ہیں یا ڈائلاگ کر رہے ہیں, اور جو بھی مہمان آتا ہے وہ ہم کچھ سوال لے کے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو سے کئی اور سوال جنم لیتے ہیں, جس کے لیے ہمیں ایک اور مہمان بلانا پڑتا ہے ان سوالوں کے جواب کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ پچھلے 4-5 مہینے سے ہر مہمان
ایسے سوال چھوڑ کے جاتا ہے کہ پھر دوسرے مہمان کے سامنے ہمیں جانا پڑتا ہے کہ بتائیے ان سوالوں کے جواب کیا ہیں جو اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہم سوال اٹھاتے رہیں گے. آپ کے سوال جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ازمپشن، جو شک، جو شعبے، وہ ہم رکھیں گے. ان اتھارٹیز میں سے کسی کو بلانے کی کوشش کریں گے جو شاید ان کے جواب دے. لیکن جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک بات میں کہوں گا کہ ان سارے سوالوں کے جواب جو ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس موجود ہے. عوام کے سوال کے جواب، جرنلسٹ کے سوال کے جواب، وکلاء کے سوالات کے جواب، جتنے اگریوڈ فیملیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان سوالات کے جواب بھی ہے اور ان کی سلوشن بھی ہے، اگر وہ واقعی سیریس ہو ملک کو بچانے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے. تو وہ ایک سوالوں کے جواب دے دیں. دے سکتے ہیں. دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل نکال لیں. بہت شکریہ Thank you. شبیر Thank you so بریانی much. صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو 2 ہفتے سے ایک بحث جنریٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر آپ کو انفارمیشن دی جائے کہ واقعی وہ ریگولیشن جو تھی کیا وہ آپ پختونخوا میں لاگو ہیں، نہیں ہیں، ضم اضلاع میں ہیں، نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسنگ پرسن کا وہ جو ایک معاملہ ہے جو کہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی. بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ سوالوں کے جواب تبھی ملیں گے کہ جب ان سوالوں کا حل ہمیں پریکٹیکلی نظر آئے گا. تو کوئی مزید ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے کہ جس سے پولیٹیکل لوگوں کو بھی اب یہ جواز مل جائے کہ یہ ہمیں گھیرنے کے لیے ایک بار پھر سازش بنی جا رہی ہے. سازشیں بہت ہوئیں، اب ذرا استحکام کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.